اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اور آپ اس مجلس میں ایک ساتھ اکٹھا ہیں کہ ابھی ہم اور آپ شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ آپ انگلش کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں گے تو مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب اس دنیا کو بنایا، جب اس دنیا کی تخلیق فرمائی، اسی دن سے لے کر کے آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوما خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے کی تعداد جو ہے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، کہا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے۔ کب سے؟ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی۔ انہی 12 مہینوں میں سے ابھی ہم اور آپ جس مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ہے شعبان کا مہینہ، اور اس کے جسٹ بعد ہمیں رمضان کا مہینہ دیکھنے کو ملے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم پر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ معزز حاضرین و حاضرات، جیسا کہ آپ سبوں کو معلوم ہوا کہ ابھی مجھے بلایا گیا تو عنوان بھی میرا بتایا گیا کہ استقبال رمضان، یعنی ہم رمضان کے بالکل دہانے پر کھڑے ہیں۔ آج میرا خیال ہے یہ شعبان کی 25ویں تاریخ ہے یا 26ویں تاریخ ہے، بہت جلد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو اسلامی گھرانے سے تعلق رکھنے کی حیثیت سے ہم اور آپ رمضان کا استقبال کیسے کریں گے؟ الحمدللہ یہاں پر خواتین کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے اور مرد حضرات کی بھی تعداد ہے۔ خاص کر کے گھروں کی اصلاح کے لیے خواتین کا درست ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر گھر کے اندر اگر عورت سدھر گئی اور عورت اگر علم والی ہو گئی، عورت اگر قرآن و حدیث کی جانکار ہو گئی تو وہ پورے گھر کو اسلامی ماحول میں تبدیل کر دے گی، پورا گھرانہ جنت نشیں ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں تمام والدین سے مخاطب ہوں کہ آپ تمام حضرات خاص طور پر بغور سماعت فرمائیں اور اپنے بچوں کو بھی گھر میں وقتاً ان ساری چیزوں کو بتاتے رہیں۔ دیکھیے رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب ترین مہینہ ہے، اور یقیناً اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کے لیے بھی بہت رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور ہر قسم کی بھلائیاں، خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی۔ فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والے مرد اور اے ایمان والی عورتوں، سارے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزوں کو اسی طریقے سے فرض کر دیا گیا ہے جس طریقے سے ہم نے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کر دیے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو روزہ ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں رکھتے ہیں یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ جتنی امتیں آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر اسی طریقے سے روزوں کو فرض کیا جس طریقے سے تم سے پہلے کی امتوں پر ہم نے روزے فرض کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے، اور یہ مہینہ آ رہا ہے تو ہم اس کا استقبال کیسے کریں گے؟ یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس مہینے میں روزے رکھنا ہے، 30 دن کے روزے ہیں، 29 دن کے روزے ہیں، چاند کے حساب سے ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم اور آپ کیا تیاری کریں گے اور اپنے آپ کو کس طریقے سے اس رمضان کے مہینے کے لیے تیار کریں گے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور تمام قسم کے خیر اور بھلائیاں رکھی ہیں، کیسے ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ آتا تو صحابہ کرام کے مجمع میں جا کر کے خوشخبری سناتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری سناتے، فرماتے اتاکم رمضان، لوگوں، اے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اتاکم رمضان، تم پر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ شہر مبارک، کون سا مہینہ؟ برکتوں والا مہینہ۔ اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ برکتوں والا مہینہ، یہ رمضان اپنے ساتھ برکتیں لے کر کے آتا ہے۔ اور شہر مبارک قد فرض اللہ علیکم صیامہ، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اسی طریقے سے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔
اتنی ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنایا کرتے تھے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو صحابہ کو بتاتے دیکھو یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جاؤ. کیوں؟ شہر مبارکن، یہ مہینہ برکتوں والا ہے. اچھا برکت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کوئی مہینہ آ رہا ہے، کوئی مہینہ ہے، رمضان ہو شعبان ہو، برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو خاص اس میں برکت ہوگی. اب اندازہ لگائیے، اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے کہ جب ہم 11 مہینے زندگی گزارتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان اور اسی طریقے سے شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، رمضان کے علاوہ یہ جو 11 مہینے ہم اور آپ اپنے گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم عموماً کھانا پینا ہمارا ہوتا ہے، پہننا اوڑھنا بھی ہوتا ہے، اور رمضان کے مقابلے میں ان 11 مہینوں میں کم خرچ ہوتا ہے گھر میں. لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. سحری کی تیاری، افطاری کی تیاری، عید کی تیاری، تاخراتوں میں الگ سے اہتمام کرنا اور دیگر طرح طرح کے اخراجات ہوتے ہیں ہمارے. لیکن ہم اور آپ کبھی یہ اندازہ کرتے ہیں، کبھی یہ سوچتے ہیں، کبھی تصور کرتے ہیں کہ کہاں سے اتنی برکتیں آتی ہیں اس مہینے میں کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا. ہمارے دسترخوان میں افطار کی جو ہے طرح طرح کے پکوان سج جاتے ہیں. سحری کے لیے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کیسے انتظام ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بتانا چاہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ برکت والا مہینہ ہے، یعنی اپنے ساتھ برکت کو لے کر آتا ہے. انسان کو معلوم نہیں ہوتا کس طریقے سے برکت کا نزول ہو رہا ہے، ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ برکت ہے اس مہینے میں. ہم اور آپ کو یہ یقین رکھنا ہوگا، اور ہم اور آپ اپنی زندگی میں اور اپنے گھر میں، اپنے سماج و معاشرے میں اس چیز کا اندازہ لگاتے ہوں گے، مشاہدہ کرتے ہوں گے، تجربہ کرتے ہوں گے کہ 11 مہینوں کے مقابلے میں یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت بابرکت ثابت ہوتا ہے. اور دوسری چیز اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو شہر مبارک، رمضان کا مہینہ برکت والا. دوسرا قد فرض اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے میں اللہ نے روزوں کو فرض کر دیا. تیسری چیز تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے آسمان کے دروازوں کو کھول دینے کا؟ ہم اور آپ جو نیکی کر رہے ہیں، کوئی بھی بھلائی کا کام، کوئی بھی خیر کا کام، کوئی بھی ایسا کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ہمارا مقصد ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اگر ہم اور آپ کچھ کام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح فیہ ابواب السماء، اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، آپ کی عبادت ہوئی، اللہ نے فوراً قبول کر لی اس عبادت کو. یہ آسمان کے دروازے کھولنے کا مطلب ہوتا ہے. دیگر مہینوں میں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی عبادت کر رہے ہیں، ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمارے ثواب میں کچھ کمی کر دے. رمضان کے مہینے میں ایسا نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں آدمی کوئی بھی عبادت کرتا ہے، چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن پڑھے، دعا کرے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے، کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرے، مسکرا کر مل لے، یہ تمام کام بھلائی ہے. کوئی بھی کام اگر انسان رمضان کے مہینے میں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، آپ کی عبادت ہوئی کہ اللہ فوراً اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. جہنم کے دروازوں کو بند کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی گناہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے ہی بند کر دے رہا ہے کہ بندوں میرے بندیوں، ہم نے تمہارے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے، تمہارے گناہ کا موقع ہی کم ملے گا تمہیں. اوپر سے جہنم کے دروازے بند ہو گئے. وَتُخَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور ہم نے شیطانوں کو بھی جکڑ دیا. شیطان کون؟ جو انسان کو بہکائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام و فرامین کی دھجیاں اڑانے پر انسان کو مجبور کر دے. وہ شیطان جو انسان کو شریعت سے، دین سے اور اسلام سے دور کر دے، قرآن و حدیث سے دور کر دے، اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ انسان کو آ کر کے بہکا نہ سکے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان جکڑا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے، پھر انسان گناہ کہاں سے کرتا ہے؟ اس کو بہکانے والا کون ہے؟ شیطان تو جکڑ دیا گیا، اس کو بہکانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ وہ تمہارا نفس ہے جو تم نے گناہوں کا عادی بنا رکھا ہے. 11 مہینے تم نے گناہ کر کر کے، 11 مہینے تم نے جھوٹ بولا، 11 مہینے تم نے چوری کی، 11 مہینے تم نے غیبتیں کی، 11 مہینے تم نے چغل خوریاں کی، 11 مہینے تم نے کسی کو دھوکہ دیا، 11 مہینے تم نے کسی پر جھوٹ باندھا. یہ تمام برائیاں تمہارے پاس ہیں، 11 مہینے تم برائیاں کر رہے ہو. ایک مہینہ ہم شیطان کو جکڑ رہے ہیں، ایک مہینے کے لیے ہم جہنم کے دروازے بند کر رہے ہیں، لیکن تمہارا نفس اتنا ناپاک ہو چکا ہے کہ تمہارے نفس عادی ہو چکے ہیں گناہوں کے، لہٰذا تمہارا نفس تمہیں خود گناہوں کی طرف ابھار رہا ہے. یہ چیز ہے.
تو پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہوگی. رمضان کو استقبال کرنے کے لیے رمضان کا استقبال ہم کریں گے تو کیسے؟ اپنے نفس سے. پہلے اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہوگا. ہم جو شروع سے آج تک گناہ کرتے آ رہے ہیں، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، ایک دوسروں کی برائیاں بیان کرنا، ایک دوسروں کو مارنا پیٹنا، گالیاں دینا اور دھوکہ دھڑی کرنا، یہ تمام برائیاں پہلے ہمیں اور آپ کو ختم کرنی ہوں گی. اپنے نفس کو پہلے پاک کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم اور آپ گناہوں سے دور ہٹ سکیں گے. ورنہ رمضان کا مہینہ آ جائے گا، رمضان کا مہینہ چلا بھی جائے گا، کوئی فائدہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہوگا. اگر نفس کی اصلاح نہیں ہو پائی، نفس کی درستگی نہیں ہو پائی، نفس کا تزکیہ نہیں کیا، نفس کو اگر ہم نے پاک نہیں کیا تو ہماری عبادتیں بھی قبول نہیں ہو سکتی. کیوں؟ نفس جب ناپاک ہو گیا تو کون سی عبادت آپ کریں گے؟ آپ کے ساتھ شیطان لگا ہوا، شیطان بند بھی کر دیا گیا، آپ کا نفس آپ کو ابھارے گا. تو یہ چیز ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کرنے والی کیا کیا چیزیں، ہم کیسے اپنے آپ کو تیار کریں، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، ہر اعتبار سے انسان اپنے آپ کو پہلے ہی تیار کر لے. کس چیز کے لیے پہلے تیار کر لے؟ کہ رمضان میں ہمیں عبادتیں کرنی ہیں. رمضان میں عبادتیں کرنی ہے. عبادت تو کرنی ہے، لیکن کیا عبادتیں کرنی ہے، ان سب چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے. کہ عبادت تو کرنی ہے، لیکن یہ رمضان ہے کس چیز کا مہینہ؟ تو سب سے پہلی چیز میں 4 چیزیں آپ کے سامنے بتاؤں گا. پہلی چیز، رمضان روزوں کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں روزوں کو فرض کر دیا. اور یہ روزہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان فجر سے لے کر کے مغرب تک بھوکا رہے، پیاسا رہے، اپنی خواہشات کو برداشت کر کے رہے، ان تمام چیزوں کو آدمی سہے تو یہ یوں ہی ضائع نہیں ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں. الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندوں تم یہ جو روزہ رکھتے ہو یہ تمہارا رائے گا نہیں جانے والا، یہ برباد نہیں ہونے والا. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. اللہ کہہ رہا ہے روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں تمہیں بدلہ دینے والا ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے. کیا اللہ کے لیے نماز نہیں ہے؟ کیا صدقات و خیرات اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا حج و عمرے اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا سچ بولنا اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا ایمانداری سے کام کرنا اللہ کے لیے نہیں؟ ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین یہاں پر کہہ رہا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. نماز کا بدلہ کیا کوئی اور دیتا ہے؟ حج اور عمرے کا بدلہ کوئی اور دیتا ہے؟ صدقات و خیرات کا بدلہ کوئی اور دیتا ہے؟ نہیں، ساری چیزوں کا ثواب اور ساری چیزوں کی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں ہے. اللہ رب العالمین جس کو جتنا چاہے نیکیاں عطا کرے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یعنی جس طریقے سے دیگر عبادتوں میں ہم نے نیکیوں کو، ثواب کو فکس کر دیا. مثال کے طور پر کوئی سلام کرتا ہے، سلام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نیکیاں فکس کر دیں کہ صرف اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرتا ہے اس کے لیے 20 نیکیاں. کوئی اگر مکمل سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے لیے 30 نیکیاں. کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، ہر ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. کوئی حج اور عمرے کر رہا ہے اس کے لیے الگ ثواب. سارے عبادتوں کا آپ دیکھیے ثواب فکس ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دینے والا ہوں. کسی کو نہیں معلوم کہ روزے کا ثواب کتنا ہے، روزے کی نیکیاں کتنی ہے. میں جتنا چاہوں میں اتنا بندے کو ثواب دے سکتا ہوں، میں جتنا چاہوں میں بے حساب بے شمار اور ان گنت نیکیاں اور ان گنت ثواب میں اپنے بندوں اور بندیوں کو دے سکتا ہوں. یہ روزہ ہے اور روزے کی فضیلت یہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں کیا کرنے کے لیے کہا؟ پہلی چیز روزے کا مہینہ ہے، یہ روزوں کا مہینہ. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، روزے رکھو. اچھا، روزے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہماری فطرت یہ ہے اور ہمارا نیچر یہ ہے کہ جب تک ہمیں کسی چیز میں فائدہ نہ نظر آئے ہم اس چیز کو عموماً دل لگی سے نہیں کرتے، شوق اور جذبے سے نہیں کرتے ہیں. تو انسانی فطرت اور انسانی نیچر یہ ہے کہ ہم فائدہ تلاش کرتے ہیں. روزے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. تتقون، تقوی والے ہو جاؤ. تقوی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر انسانوں کے اندر آ جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے خشیت الہی سے اس کا دل لبریز ہو جائے. تقوی کا فائدہ کیا ہے پھر؟ روزوں سے تقوی ملے گا. تقوی سے کیا ملے گا؟ یہ جو جنتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، یہ تمام چیزیں کس کے لیے؟ آپ دیکھیے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے کہا جنت کو بھی ہم نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ متقی بندے جو ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اور جن کے دل خشیت الہی سے لبریز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اپنی نعمتیں تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے جنتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ تو روزوں کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی مل جائے گا، اور تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین مل جائے گا، جنت مل جائے گی انسان۔ تو یہ پہلی چیز کہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو ذہنی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے تیار کر لیں کہ جیسے ہی رمضان آئے پہلا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہم 30 کے 30 پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، رمضان صرف روزوں کا مہینہ نہیں بلکہ رمضان روزوں کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ جس طریقے سے ہم اور آپ جب جان جاتے ہیں، ہمیں جب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا امتحان، ہمارا ایگزام فلاں تاریخ سے ہے، پہلے سے ہم پوری تیاری کر لیتے ہیں، شیڈیول بنا لیتے ہیں، کون سی کتاب کو کب تیاری کرنی ہے، کون سی کتاب کی پریپریشن کب کرنی ہے، کون سا سبجیکٹ ہمیں کب دیکھنا ہے، پورا ہم ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جب آئے تو قرآن کریم کے لیے بھی ہم اپنا وقت نکالیں اور شیڈیول بنا لیں، ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ ہمیں فلاں ٹائم میں اتنا پڑھنا ہے، فلاں ٹائم میں قرآن کریم کے ہمیں اتنے پیجز پڑھنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو یہ دوسری چیز، ایک روزہ، دوسرا قرآن۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے ہی آیت میں فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ رمضان صرف روزوں کا اور قرآن کا نہیں بلکہ رمضان دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، رمضان دعاؤں کا بھی مہینہ ہے۔ ایسے اللہ فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آپ سے میرے تعلق سے سوال کرے، میرے ایگزسٹنس کے بارے میں سوال کرے، میرے وجود کے بارے میں سوال کرے، آپ انہیں بتائیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوں۔ اے اللہ تو کتنا قریب ہے، اللہ سے پوچھیں اے اللہ تو کتنا قریب ہے۔ قرآن حکیم ہمیں بتائے گا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہ رگ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو گردن کے پیچھے نس ہوتی ہے ایک، اس کو اگر کاٹ دیا جائے تو انسان ختم۔ وہ نس انسان کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم اس شہ رگ سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب دعا پکارنے والا، دعا کرنے والا، پکارنے والا کوئی بھی پکارتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، میں اس کی پکار کو پہلے قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا، میں پکار کو قبول کر لیتا ہوں، سنتا تو ہوں میں، قبول کر لیتا ہوں میں۔ تو تیسری چیز یہ کہ روزہ، رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، اور تیسری چیز دعاؤں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی چیز، اور آخری بات میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، چوتھی چیز ہے رمضان استغفار کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ ہم اور آپ سر سے لے کر کے پیر کے ناخن تک گنہگار ہیں۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو آج ہم سے نہیں ہوتا؟ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم چغل خوری بھی کرتے ہیں، ہم غیبتیں بھی کرتے ہیں، ہم دھوکہ دھڑی بھی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ظلم بھی کرتے ہیں، ناانصافی بھی کرتے ہیں۔ تمام برائیاں ہمارے پاس ہیں۔ ان برائیوں کو ختم کیسے کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین موقع ہمارے سامنے لے کر کے آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رغم انف رجل، کہ اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے، دخل علیہ رمضان، جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہوا، اور ثم انسلخ قبل ان یستغفر له، اور رمضان کا مہینہ گزر گیا اس سے پہلے کہ وہ اپنی بخشش کرا لے، اپنے گناہوں کی معافی کرا لے۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے سامنے لے کر کے آ رہا ہے، یہ مہینہ صرف روزوں کا نہیں ہے، یہ مہینہ استغفار کا بھی ہے، یہ مہینہ اپنے گناہوں کی بخشش کا بھی ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو مٹوانے کا مہینہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ بس ان 4 چیزوں پر بھی اگر توجہ دے دیں، ان 4 چیزوں کی تیاری کر لیں، تو سمجھیے کہ ہم رمضان کے استقبال بہت بہترین طریقے سے کر رہے ہیں۔ اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو، اپنے قلب کو، اپنے روح کو ہر اعتبار سے تیار رکھیے کہ ہمیں رمضان میں روزے رکھنے ہیں۔
ہمیں رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، ہمیں رمضان میں دعا کا اہتمام کرنا ہے، اور ہمیں رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش کرانی ہے۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔